نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11، درس نمبر 11 ملاحظہ کریے۔ دیکھیے یہ تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس تصویر کے بارے میں بات ہوگی، اور عربی میں تصویر کو رسمون کہتے ہیں، یہاں رکھتے ہیں آپ۔ تو اب ترجمہ دیکھیے، ھذا رسمون، یہ تصویر ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ھذا رسمون، یہ تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس تصویر کی جو کوالٹی ہے، حیت ہے، خوبصورت ہے کہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ھذا رسم، یہ تصویر، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ جمیل کا معنی اوپر پڑھ چکی ہیں آپ۔ ھذا رسم جمیل، جمیل کا معنی خوبصورت، اور جدہ کا معنی جو ہے، جدن کا معنی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب ترجمہ دیکھیے، ھذا رسم، یہ تصویر جمیل جدہ، بہت زیادہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، ما فی رسمی یا عزیز، عربی میں یا کا معنی اے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کا معنی یہ اے ہوتا ہے، سوری، یا کا معنی جو ہے اے ہوتا ہے۔ تو ما فی رسمی کے تصویر میں کیا ہے؟ یا عزیز، اے پیارے۔ وہاں اوپر جو آپس میں یہ دونوں شخص بات چیت کر رہے ہیں، تو وہی بتا رہے ہیں، ایک سے سوال کر رہے ہیں، ایک جو ہے دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ تصویر میں کیا ہے؟ اے پیارے، اے عزیز، تصویر میں کیا ہے؟ تو بتا رہا ہے کہ فی رسمی، یعنی تصویر میں کیا ہے؟ قفص کا معنی پنجرہ۔ دیکھیے تصویر میں نظر آ رہی ہے، قفص کا معنی پنجرہ۔ تو فی رسمی قفص، یعنی تصویر میں جو ہے پنجرہ ہے، تصویر میں پنجرہ ہے۔ اب پھر سوال ہو رہا ہے کہ اس پنجرے میں کیا ہے؟ تو ما فی القفص، یعنی ما فی القفص، پنجرے میں کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر یہاں بات ہو رہی ہے پنجرے میں کیا ہے، تو آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، دیکھیے یہاں سوال یا نشان بھی ہے کہ تصویر میں کیا ہے، تو جواب آپ کیا دے رہے ہیں کہ فی القفص طائر۔ میں نے طائر کا معنی آپ لوگ کو بتایا تھا پچھلے اسباق میں، طائر کا معنی پرندہ۔ تو فی القفص طائر، یعنی جو تصویر میں پرندہ ہے، طائر کا معنی پرندہ، یعنی تصویر میں پرندہ ہے۔ اس کے بعد ذالک الطائر ببغاؤ، تو ببغاؤ کا معنی جو ہے طوطا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ببغاؤ کا معنی طوطا۔ ذالک الطائر، کیا وہ پرندہ، یہاں سے ترجمہ ہوا ذالک، کا معنی کیا، ذالک کا معنی ہوا طائر کا معنی پرندہ، کیا وہ پرندہ ببغاؤ طوطا ہے؟ کیا وہ پرندہ ببغاؤ طوطا ہے؟ اس کا معنی طوطا، ٹھیک ہے، تو کیا وہ پرندہ طوطا ہے؟ تو اب جواب کیا دے رہے ہیں آپ؟ اب غور کریے گا کہ نام، جواب آپ نے دیا کہ نام ذالک الطائر، ذالک الطائر ببغاؤ، ہاں وہ پرندہ طوطا ہے۔ چلیے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اب دیکھیں کیفا ذالک الطائر، کیفا کا معنی کیسا، ٹھیک ہے، ذالک کا معنی وہ، اور طائر کا معنی پرندہ۔ تو کیفا ذالک الطائر، یعنی وہ پرندہ کیسا ہے؟ اب آپ کیا جواب دے رہی ہیں کہ ہوا جمیل جدہ، ہوا جمیل جدہ، ہوا کا معنی وہ، ٹھیک ہے، جمیل کا معنی خوبصورت، جدہ کا معنی زیادہ، بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو ہوا جمیل جدہ، یعنی وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، طوطا خوبصورت ہوا بھی کرتا ہے۔ دیکھیں کہ لمن ھذا القفص، لمن کا معنی جو ہے آپ ترجمہ کریے گا کس کا یا پھر کس کے لیے، دونوں ترجمہ درست ہیں۔ تو لمن ھذا القفص، یعنی وہ پنجرہ جو ہے، اوپر جو بات ہو رہی ہے کہ وہ پنجرہ کس کے لیے ہے، وہ پنجرہ کس کے لیے ہے۔ لمن کا معنی کس کے لیے یا پھر کس کا، تو لام کا معنی کے لیے، من کا معنی یہ جو ہے سے بھی ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ لام کا معنی، اس کا معنی جو ہے، اس کا معنی کے لیے، اس کا معنی کے لیے، اور من کا معنی کون کس کا، یہ ترجمہ ہوتا ہے، من کا معنی کون یا پھر کس کا، ٹھیک۔ دیکھیے لمن ھذا القفص،
وہ پرندہ جو ہے کس کا ہے یا پھر کس کے لیے ہے، سوری وہ پنجرہ کس کا ہے یا پھر کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا کہ ھذا القفص، یعنی وہ پنجرہ جو ہے للفریدی یعنی فرید کا ہے یا پھر فرید کے لیے ہے۔ دونوں ترجمہ روا ہیں۔ بس